बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कटोरी आटा आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, गुर्बत को अमीरी और तंगदस्ती को खुशहाली बना सकता है। इसीलिए अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं लेकिन बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो एक कटोरी आटे का अमल बताने जा रहा हूं, इससे जरूर कर ले इंशाअल्लाह ताला। एक कटोरी आटे की इस सदके को दे देने के बाद आप अपनी खुली आंखों से अपनी जिंदगी और तकदीर को बदलते देखेंगे। ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है, इस पे बात करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें। बहुत सारे बहन भाई कमेंट और मैसेज में बता रहे होते हैं कि वो आजकल रिस्क और दौलत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इनके घर में रिस्क और दौलत नहीं आती, जो कुछ वो कमाते हैं वो कब खर्च हो जाता है इन्हें पता भी नहीं चलता। प्यारे बहन भाइयों, रिस्क के तंग होने की एक बहुत बड़ी वजह अल्लाह ताला पे तवक्कल का खत्म हो जाना भी होती है। हमारा तवक्कल अल्लाह ताला पे खत्म हो जाता है। हम ये यकीन करना छोड़ देते हैं कि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जिंदगी दी है, उसने आज के दिन का रिस्क भी हमारे लिए जरूर लिखा होगा। जिसके बाद हम दौलत पैसे के लिए दुनिया की जानब देखने लगते हैं, जिसके बाद हमारे हाथ मायूसी के अलावा, दुख के, तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं आता। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है, या अली, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही गरीब था, शुरू से ही मुफलिस था, बल्कि मैं एक जमाने में बहुत ज्यादा दौलतमंद हुआ करता था। मेरे पास इतना मालो दौलत हुआ करता था कि पूरा अरब मेरी मिसालें दिया करता था। मेरे पास इतना पैसा, इतनी दौलत थी कि मुझे आज तक हिसाब ही नहीं था कि मेरे पास कितनी दौलत थी। मेरे पास इतनी जमीनें हुआ करती थी कि मैं अपनी जमीन के एक कोने पर खड़ा हुआ करता था और चलना शुरू करता था तो दूसरे कोने पर पहुंचते पहुंचते आधा दिन गुजर जाया करता था। मेरे पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे जो कि जरखेज भी थे। मेरे पास इतने जानवर थे कि जानवरों की गिनती गिनने में ही आधा दिन गुजर जाया करता था। मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। मेरे पास फलों के कई कई बागात हुआ करते थे। लेकिन फिर न जाने मेरे से कौन सा गुनाह सरजर्द हो गया, मेरी कौन सी चीज अल्लाह पाक को पसंद नहीं आई, जिसके बाद गुर्बत और तंगदस्ती मेरा मुकद्दर बन के रह चुकी है। मेरे पास जो कुछ था वो छिन चुका है और अब मेरी हालत ये हो चुकी है कि मैं 2 वक्त की रोटी को भी तरसता हूँ। किसी दिन मुझे रूखी सूखी रोटी खाने को मिल जाती है तो कई कई दिन मैं भूखा ही गुजारता हूँ। लेकिन या अली, मैं इस गुर्बत भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। या अली, मुझे लोगों ने आपके बारे में बहुत बताया है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा इल्म अता फरमाया है और आपके पास दुनिया जहां के जितने भी मसले हैं इनका हल मौजूद है। इसलिए या अली, मुझे इस गुर्बत से निकलने का कोई हल बताएं। मैं फिर से दौलतमंद बन जाना चाहता हूँ। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि ऐ शख्स, अल्लाह ताला से तिजारत शुरू कर दो, तुम फिर से दौलतमंद बन जाओगे और गुर्बत और तंगदस्ती से निकल जाओगे। एक और जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमाना था कि लोग 2 तरह के हैं, एक सखी लेकिन इनके पास पैसा नहीं होता, जबकि दूसरे मालदार लेकिन वो किसी की हाजत रवाई नहीं करते। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला के साथ तिजारत करने में हमेशा नफा ही हासिल होता है। दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसने अल्लाह ताला से तिजारत की और वो नुकसान में रहा हो। अल्लाह ताला से तिजारत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सदका देना। एक कटोरी आटे का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बुनियादी तौर पर ये सदके का अमल है। एक कटोरी आटे का इस अमल को फकीर को बादशाह बना देने वाला अमल भी कहा जाता है, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जिसने भी एक कटोरी आटे के इस अमल को किया है, एक कटोरी आटे के सदके को दिया है, फिर वो जिंदगी में दोबारा कभी रिस्क के हवाले से परेशान नहीं हुआ। तो आए फिर बात कर लेते हैं कि एक कटोरी आटे का ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है। तो इस अमल को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी महीने भी कर सकते हैं और किसी वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं।
اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو بس 1 کٹوری آٹے کی ضرورت پڑے گی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق آٹا لے لینا ہے۔ جتنا آپ آٹا افورڈ کر سکتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، اس مقدار میں آپ آٹا لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ صدقے کے لیے 1 کلو آٹا لے سکتے ہیں تو 1 کلو لے لیں، آدھا کلو آپ کی حیثیت ہے تو آدھا کلو آٹا لے لیں، یعنی اگر آپ آدھا کلو بھی نہیں لے سکتے تو 1 پاؤ لے لیں۔ 1 پاؤ کی بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ آدھے پاؤ سے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ 1 مٹھی آٹا لے کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی توفیق ہے۔ پھر چاہے آپ 10 کلو آٹا لے کے اس عمل کو کر لیں یا 1 مٹھی آٹا لے کر ہی اس عمل کو کیوں نہ کر لیں، یعنی آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق آٹا لے لیں گے۔ سب سے پہلے جب آپ اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق آٹا لے لیں تو اس آٹے کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک بار آپ نے پڑھ لینا ہے درود شریف۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا چاہے تو کوئی بھی دوسرا چھوٹا درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ گن کر 7 مرتبہ، میرے بھائیوں 7 مرتبہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر تو ویسے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، عام طور پر لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، لیکن یہ سورہ یعنی سورہ کوثر رنج و غم دور کرنے والی سورہ بھی ہے۔ سورہ کوثر کا دوسرا نام رنج و غم اور پریشانیاں دور کرنے والی سورہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر آپ کو زندگی کی ہر رنج و غم سے نجات دلا سکتی ہے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا سکتی ہے۔ پھر چاہے آپ کا رنج و غم اولاد کے حوالے سے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، یا آپ دولت مند بننا چاہتے ہو تو سورہ کوثر آپ کی ہر مراد کو پورا کروا سکتی ہے۔ کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، یہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورہ ہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، یا جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کر لینی ہے۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو کاروبار کے لیے دعا کریں۔ اپنی من پسند جگہ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر لیں۔ اگر آپ رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں تو رشتے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، ویسے تو یہ عمل خاص کر رزق اور دولت کے لیے ہے، لیکن آپ کسی بھی مقصد اور حاجت کو پوری کروانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین اور ساتھ میں دعا قسمت اور تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ تو جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی پڑھ لینا ہے۔ اب پیارے بہن بھائیوں، آپ نے آٹے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو 1 کٹوری آپ نے آٹا لیا ہے یا جتنی مقدار میں بھی آپ نے آٹا لیا ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے وہ غور سے سن لیں۔ اس آٹے کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آٹے کو صدقہ کیسے کرنا ہے؟ اس آٹے کو آپ نے یا تو بنا گوندے یعنی اسی حالت میں یعنی کچی حالت میں کسی کو صدقہ کر دینا ہے، یعنی کسی ضرورت مند کو آپ نے یہ آٹا دے دینا ہے۔ اگر کوئی لینے کو تیار ہوتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا یہ آٹا لینے کو تیار ہوتا ہے، اس کو دے دیں، یا اگر آپ کسی ایسے گھرانے کو جانتے ہیں جو کہ ضرورت مند ہے تو اس کو بھی آپ یہ آٹا پہنچا سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح حقدار کو یعنی غریب کو مسکین کو آپ نے اس آٹے کو دے دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے میں جتنا آسان ہے، جتنا چھوٹا ہے، اتنا ہی طاقتور بھی ہے۔ آپ نے بھی 1 کٹوری آٹے کے اس عمل کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن اکثر لوگ اس میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، جیسا کہ آٹا قبرستان کی دیوار پہ رکھ دیا جاتا ہے یا آٹا ندی نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جو کہ شرکیہ عمل ہے۔ آپ نے اس آٹے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا کوشش کریں کہ ویسے ہی اس عمل کو کریں،
پھر دیکھیں کیسے آپ کی تقدیر اور قسمت بدلتی ہے اور کیسے آپ کے گھر میں صرف رزق نہیں بلکہ بوریاں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بارش کی طرح رزق اور دولت آپ کے گھر میں داخل ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔